السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ہمارے جتنے بھائی اجتماع میں آئے ہیں اور ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان سے عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے جس کام کے لیے آئے ہو اسی کام میں لگو. گھومنا پھرنا تو اب تک زندگی نے ہمیں برباد کر دیا، ہماری زندگیاں برباد ہو گئی گھومنے پھرنے. کام میں لگو، کام میں. اور جو اللہ نے توفیق دی اجتماع میں آنے کی، تو اجتماع کی تمام جتنے بھی ہمارے پروگرام ہیں اور جتنی مجلسیں ہیں اس میں شریک ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. اور یہ جتنے دور دور بیٹھے ہیں جس کی بنا پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پنڈال تو بھر گیا، پنڈال تو بھرا نہیں ہے. آپ لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے آگے آؤ اور مجلس میں آؤ. ہمیشہ یاد رکھو مجلس میں شریک ہونے کا مطالبہ ہے، اور آسمان سے مغفرت کا وعدہ اللہ کا ان لوگوں سے ہے جو مجلس میں شریک ہوں. ان قوموا مغفورا لکم، تم سب اس مجلس سے اس حال میں اٹھو کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. تو مجلس میں آؤ. آواز سننے کا مسئلہ نہیں ہے، مائک تو لگایا ہے ضرورت کے لیے. بھائی بہت زیادہ تم نے کر دیا ہے، اتنا زیادہ بھی مت کرو یار، ہمیں کہاں دوائیں بیچنی ہے. اس مجمع کو آواز پہنچ جائے اور تھوڑا بڑھاؤ. تو ہمارے جتنے بھائی بیچ میں جگہ چھوڑ کر دور دور بیٹھے ہیں وہ سب اپنی جگہ سے اللہ کے لیے کھڑے ہو کر آ جاؤ. کھڑے ہو جاؤ پہلے اپنی جگہ. بہت دور دور بیٹھے ہیں آپ اٹھ کر آئیے جلدی سے. بیان تبھی شروع ہوگا. پہلے مجلس شروع کرو. بیٹھنے کے آداب یہ ہیں کہ مل مل کے بیٹھو تو ادب کے ساتھ خدا کچھ دے گا، ورنہ سننا ہی سننا ہوگا، کچھ نہیں ملے گا. اپنی جگہ سے اٹھو اور جتنی بیچ میں جگہ ہے سب پور کرو. اور ہر آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے تو اپنے آپ کو قریب کر لو. فافصحوا یفصح اللہ لکم. اپنے بھائیوں کے لیے تم جگہ کرو گے، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں جگہ دے گا. اٹھو اپنی جگہ سے. اپنی جگہ بیٹھ جانے کے معنی اٹھنا نہیں، یہ تھوڑا ہے. مسجد میں اگر آپ آئے ہیں اور تیسری صف پہ کھڑے ہیں اور آگے کی دو صفوں میں جگہ ہے تو آپ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنا چاہیے، جگہ ہے. نماز کی صفت اپنا ہر عمل کرو. تم تو سمجھدار لوگ ہو، تمہارے تو گھر گھر میں مولوی ہے، تمہیں کیا سمجھانا. کچھ تو حاصل کرو. یہ کیسی عادت ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں کہ خالی جگہ آگے خالی ہے، تو آگے کھڑا ہو کے آنے کی تیار نہیں ہوتا. یہ سابر کاٹھا، یہ بناس کاٹھا، یہ مہسانہ، اس میں تو میرے بھائیوں مجمع کا گھومنا پھرنا یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا. یہ تو سمجھدار لوگ ہیں. قربانی دے کے جماعت یہاں اجتماع میں آئے ہو، اجتماع میں گھوم کے کیا دیکھنے کا ہے؟ کھیت کیا یعنی کیوں آخر یہ گھومنا پھرنا کیوں ہے؟ آدمی کو اپنے خدا نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے کہ میں آخر کیوں ہوں. میں آیا ہوں اجتماع میں بیان ہو رہا ہے اور میں ادھر ادھر گھومتا پھروں. اچھا کوئی کسی کو کہنے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی اپنے کہاں ہیں، کہاں کیا کر رہے ہو. سب سے بڑی اس امت کی جو سب سے بڑی خطا اور بھول ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دین کے لیے ایک دوسرے کو کہنا چھوڑ دیا ہے. دنیا کے لیے کہیں گے کہ جو نقصان دیتا ہوں نہیں آؤں. ہر ایک دوسرے کو روکتا ہے. دنیا کے نفع کی بات ہر ایک سمجھاتا ہے، لیکن دین کے بارے میں کوئی کسی کو کہنے تیار نہیں. یہاں تک کہ باپ اپنی اولاد کو کہنے تیار نہیں. اگر اس کو کہے کہ بھائی کچھ کریں کہ یہ نانو چھوکرو سے نونا جو تھئی گયો سیدھا تم کہیں تو کیا ہے. تیرا بیٹا جوان ہونے کے بعد بھی چھوٹے بچے جیسا ہو گیا ہے، تب تو سمجھا. بمبئی کے کاروبار کے بعد کچھ ایسا 19-20 کرے تو
کہ محنت ہے نا، یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ کے دین کی محنت اور وہ اعمال، جن اعمال کی بنا پر قیامت تک اللہ انسانوں کو ہدایت دے گا، ان اعمال کا چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے. اس لیے اللہ کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے، اجتماع میں اللہ نے پہنچایا ہے اور اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، اس نے ہم کو پہنچایا ہے. لیکن اللہ کے دینے کا ضابطہ جو لینا چاہے اس کو دیتا اللہ. نبی کا بیٹا بھی ہدایت نہیں چاہتا، خدا اس کو ہدایت نہیں دیتا. نبی کا سگا چچا، لیکن وہ نہیں چاہتا تو نہیں دیتے کہ چلو یہاں سے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، طالب بن کر سمجھدار لوگ ہو، اس کو سامنے رکھ کر اجتماع کے 2 دن 1.5 دن جو اللہ نے دیے ہیں، اس میں بیٹھو، سمجھو اور سمجھ کر کچھ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کہ میری اب تک کی زندگی کہاں گزر گئی یار. دین کے لیے میں نے کیا کیا؟ میرے گھر میں دین آئے تو اس کے لیے میں نے کیا فکر کی؟ جو بیوی میرے نکاح میں 20-30 سال سے ہے، میں نے اسے دین کتنا کیا دیا؟ اس کے دل میں آخرت کا فکر پیدا کرنے کی کیا میں نے کوشش کی؟ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داروں کو میں نے کیا سمجھایا؟ سوچیں. قیامت کے دن ہر مسلمان سے یہ 2 ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا. ہاں، ایک تو اس کی ذات کے اعتبار کہ تو نے دنیا میں اللہ کے دین کو زندگی میں اختیار کرنے کی کیا محنت کی، کیا فکر کی، کتنا کر کے آیا؟ مسلمان بن کے آیا کہ نہیں آیا دنیا سے؟ اور دوسری ہر مسلمان پہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ حضور کا امتی ہے اور اللہ کے نبی جو رسالت اور نبوت قیامت تک کیا انسانوں تک ہے. تو حضور پاک علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے اور جو اس رسالت لے کر آئے، اس رسالت کی امانت ہے اور یہ ہر مسلمان کے کندھے پر امانت ہے. اس امانت کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. ہاں، اس مسلمان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو دین ملتا وہ نہیں مل رہا ہے، اس کی زندگی میں نہیں ہے، اور اس کے دل میں اس کا درد و غم بھی نہیں ہے کہ یہ دنیا کے انسان ایمان کے بغیر مریں گے، ان کا کیا ہوگا، انہیں ایمان کیسے ملے. کبھی ہم نے اور آپ نے اپنے برادران وطن کے سامنے اس نیت سے نظر نہیں ڈالی کہ اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، انہیں ایمان دے دے، ان کی آخرت برباد ہونے سے ان کو بچا لے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کے سامنے ان تعذبہم فإنہم عبادک پڑھتے رویا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ ایمان کے بغیر مر جائیں گے اور جہنم میں عذاب دیے جائیں گے کیا ہوگا ان کا. سوچنے کی بات، ہمیں بھی سوچنا چاہیے. میرے جوان بچے بمبئی میں یہاں 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس حالت میں ان کا موت ہوگی، ان کا کیا ہوگا؟ نماز کا چھوڑنا معمولی گناہ نہیں ہے. نماز کا چھوڑنا جتنے بڑے بڑے گناہ تم سمجھتے ہو، چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، جتنے بڑے بڑے گناہ تم سمجھتے ہو نا، ان تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرو، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. آج ہم کوئی بھی اپنے کوئی دیہات اپنا بتا سکتے ہیں جس میں 100% نمازی ہو؟
اس کو گناہ نہیں سمجھتے. جس بستی میں گھر گھر میں اللہ کا مجرم ہو اس پر رحمتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ کوئی گامڑے کے لوگ جو ہیں، ان کے گامڑے کے لوگوں کے ہر گھر میں حکومت کا ایک باغی ہو، ان کا حال کیا ہوگا؟ چین سے رہ سکتے ہیں؟ سوچے کی بات ہے. چوری کو گناہ سمجھتے ہیں اور گناہ سمجھتے ہیں. اس کی اصلاح کرو، اس کی سب سے بڑی اصلاح ایمان کی کرو. اس کے بعد اتنا ایمان تو آئے. ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی امت کے عرفت کو ایمان سکھایا ہے، اور ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم آیا ہے نماز کا. آپ نے نماز سکھائی، اور نماز کے بارے میں اپنی امت سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. میری نماز کو دیکھو اور جیسے میں نماز پڑھا ایسی نماز بناؤ. یہ ہر ایک سے ہے، میرے سے، تمہیں سب سے. کبھی ہم میں سے کسی نے اس بات کی فکر کی کہ میری نماز اللہ کے نبی کی نماز کی جیسی ہو جائے؟ کیا کرنا؟ کیسے کروں؟ اپنے بچوں کو ہم نے نماز سکھائی، اپنی بیوی کو ہم نے نماز سکھائی، اپنی نماز جا کر مولوی صاحب کو دکھائی کہ حضرت میری نماز کو دیکھ لیجئے، میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایمان کے بارے میں اللہ کا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے، ہر ایک سے، یہ ہے کہ تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ایمان تم اپنا بناؤ. قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. منافقین سے ہی تو کہا جو منافقین تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. قرآن نے ان سے کہا ہے کہ ایسا ایمان بناؤ جیسا ایمان صحابہ کا ہے. یہ سب کے لیے ہے. صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار حق ہیں، جن کو اللہ نے جن کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. ایمان بالغیب جو صحابہ کے پاس تھا، ایسا تم اپنا ایمان بالغیب بناؤ. آنکھوں دیکھی سے انکار کرو اور نبی کی خبر پر یقین کرو. نظر خبر دونوں ایک ساتھ ہے. ایک نظر دیکھ رہی ہے. نظر کیا دیکھ رہی ہے؟ بینک માંથી પૈસા લાવીને ધંધો વધારીશું તો ધંધો વધી જશે. نظر تو یہ کہہ رہی ہے. اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی یہ فرما رہے ہو پاگل، اگر تو نے سود کو اپنے کاروبار میں داخل کیا تو تیرے مال میں بڑھوتری کے بجائے گھٹے گا وہ، اور ایک دن آئے گا کہ خدا تجھے مٹائے گا. قرآن کیا ہے؟ یمحو اللہ الربا بالصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے. خوش فہم مت رہو، وہ تو اللہ کی ڈیل ہے. ہاں، علماء سے پوچھو سود کسے کہتے ہیں. زندگی کے معاملات میں سود داخل ہو چکا ہے اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. ایک تو وہاں سے لاتے ہو، اور ایک اور بھی ہمارے معاملات ایسے ہیں جو معاملات سود کے اوپر چل جا رہے ہیں. اس کی سب پریشانیاں ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، خدا سود کو مٹے گا، ہر حال میں مٹے گا. اللہ والوں نے اس بات کو بتایا ہے کہ سود کے نظام کو لے کے چلنے والوں کو خدا 40 سال تک ڈھیل دیتے ہیں، پھر اللہ کا حکم آ جاتا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اس کا مقصد یہ کہ میرے دوست، وہ محنت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے کہ جس محنت کے ذریعے ان کا ایمان بنے گا، ان کی نمازیں صحیح ہوں گی، ان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ نے جو فرمائے، جس طریقے سے فرمایا ہے،
اس طریقے سے ان کو سیکھ کر یہ زندگی گزارنے والے بنیں گے، ان کے اخلاق درست ہوں گے۔ آج گھر گھر میں دشمن آپس میں بھائی بھائی کیوں ہیں؟ بھائی بھائی دشمن اس لیے ہے ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے حقوق کو مار رہے ہیں، تو بھائی بھائی دشمن ہیں۔ اور جب اخلاق سے کہ ایک دوسرے کا کام آنا، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کو نفع پہنچانا، تو دشمن بھی دوست تھا۔ تو مسئلہ یہ میرے بھائیوں، یہ جو کچھ بگاڑ ہماری زندگیوں میں ہے، اس بگاڑ کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان بگڑا ہوا ہے، ہمارے ایمان میں فساد آیا ہے۔ ہمارے ایمان کے یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوگا، اللہ کرے گا وہی ہوگا، یہ میرے دوستو ہمارے اندر کا یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے ہمارا یقین مال پر آیا ہے کہ مال جتلو وزارہ جتلو اپنے سکھی رہی ہوں، اور خدا دکھی کرتا ہے۔ کون سا مالدار سکھی ہے؟ ہاں، اپنے گالوں پر تماشے مار کے لال کرنا کوئی ایسی عقل مندی تھوڑی ہے۔ وہ تو دکھتا ہے لال، باقی اندر تو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو 1 کروڑ کا بنگلہ بنایا تو سکھی ہو گیا، یہ گال پہ تماشا مارنا، گھونگٹ کچھ بولتا نہیں ہے۔ اسے جا کے پوچھ کیا حال ہے، خیریت ہے کہ دعا کر جو۔ یہ ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اپنے بھی ہے نا، کھجلی اپنے کو کھجانے میں مزہ تو آتا ہے، پر ہے نہیں نا۔ تو کون 7 سال کا بچہ بھی بالدار بننے کی کوشش میں ہے، 7 سال کا بچہ۔ اور مالدار ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک دین نہ ہو۔ ہاں، اور یہ جتنے آج کل جو جوانے پھرتے ہیں مالدار بن کر، ان کے پاس جو ہے نا، ان کے اگلوں بوڑھوں کی دینداری اور خدا سے تعلق کی برکتیں ہیں۔ وہ کب تک ہے؟ وہ میں نے کہا 40 سال تک۔ آپ اپنی قوم میں دیکھیے کہ 40 سال پہلے جو بہت کتے تھے، آج ان کا حال کیا ہے؟ آپ دیکھیے، اس میں بھائی میرے عزیزو، ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی زندگی کو نبی کی، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس رخ پر ہمیں ڈال کے گئے تھے، ہمیں اس رخ پر آنے کی ضرورت ہے۔ وہ سراپا رحمت ہے، اللہ کے پیارے نبی سراپا رحمت ہے۔ آپ جس دین کو لے کر آئے وہ سراپا رحمت ہے، اور اس دین میں رحمت ہی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ یہ دین زندگیوں سے نکلے گا، زحمت آئے گی۔ جس 2 میاں بیوی میں سے دین نکلا، زحمت آئے گی۔ اولاد اور ماں باپ کی زندگی سے دین نکلا تو زحمت آئے گی، پریشانی آئے گی۔ مولوی صاحب دعا کرو۔ ایک مرتبہ میں ایک ملک میں ملاقات میں مجھے وہاں کے ساتھی لے گئے، مجھے پتہ نہیں تھا کون ہے، تو میں گیا اس کے ساتھ، اس کے گھر میں جا کے بیٹھا۔ میں گھر کے میں نے بنگلہ ہوں، تو جس کو میں اس کو گھر کے تو بنگلہ میں نہیں کہتا، تو مٹی کا ہے، 2 کروڑ کا بنایا کہ 3 کروڑ کا بنایا ہے، تو مٹی کا، پتھروں کا، اینٹ کا ہوتا ہے، پتھر کا ہے، ماربل کے پتھروں کا بنایا ہے تو گھرج میں۔ تو اس کے گھر میں جا کے بیٹھا تھا۔ کون سی ماربل کے گھر میں نیند آ جاتی ہے؟ 3 گھروں میں نہیں ہوتا، ماربل کے گھر میں نیند نہیں آتی، گولیاں کھانے کے بعد بھی۔ صاحب ایک کھاؤں چھو تو نہیں کبھی کھا، کبھی کھاؤں چھو تو تن کھا، وہ بڑھاتا رہتا ہے۔ وہی نہیں کہتے گناہوں سے توبہ کر، تیرے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے دیکھتی تھی نہیں اٹھا لی گئی ہے۔ جی ہاں، تو میں گیا اس کے گھر بیٹھا، وہی آیا، مہمان تھا ہمارا گجراتی۔ تو میرے پاس آنے کے ساتھ اس نے شروع کیا کہ اللہ مولوی صاحب
અલ્લાહનું આપેલું મારા પાસે ઘણું છે, પણ મારા પાસે પીસ ઓફ માઇન્ડ નથી. आगे कहता क्या बहुत है मेरे पास माल पैसे कौड़ियां ठीक रहे. कोई बड़ा मालदार हो गया तो उसका खाना बढ़ता है कि हाँ तो बहुत मोटा मालदार लेके एक मन खानो खाए होता है. अरे बोलो, और इस मालदार के सामने 15 स्टेशन की आती है कौड़ियां, वो सब पर हाथ नहीं डालता. बस थी गयो. मालदार की फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर दिन में 5 रोटी खाता है, और मालदार साहब 1.5 रोटी में काफी गेमा भी गैस था जीवन. तो ये हंसने की बात नहीं कह रहा हूं, ये सुनो, अपने लिए सुनो मैं कहां जा रहा हूं. मालदार कितना बड़ा हो, एक जोड़ी कपड़े पहनता है, इसके 2 बक्स भरे हुए कपड़े के क्या काम के, और 15 रूम का मेरे दोस्त बंगला बनाया, सोता है एक रूम में, और पांच बहुत कीमती मेरे दोस्तों कारें लाके रखी है, बैठते एक में, और इससे ज्यादा इसका ड्राइवर बैठता उसकी कार में. मालदार जो कार लाता है वो कहां तक, घर दी ऑफिस दी घर आगर, और इसका ड्राइवर इससे ज्यादा बैठता है, ऑफिस में पहुंचाता है, फिर वहां से पेट्रोल भरवाने जाता है, सब लाता, वो सब सीधा इसके पैसों से. कुछ भी नहीं. जितना ज्यादा माल आता है इतना खाना कम होता है. हाँ, इसलिए भाई मेरे अजीजों, मसला माल पैसों का नहीं है, मसला अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक का है. अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह से सही होगा, अल्लाह हमसे खुश होंगे, तो अल्लाह इस जमीन पर हमें पाकीज़ा खुशहाल जिंदगी देंगे. हाँ, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर से खिलाफत के ज़माने कहते हैं कि उमर, वो मक्का वालों की मार में जो मजा आता था वो मजा नहीं रहा. लो, कि उनके कौड़ों की मार में जो जिंदगी का लुत्फ था वो लुत्फ नहीं है. वहां तकलीफों में मजे हैं, और यहाँ राहत की चीजों में राहत नहीं है. हाँ, अल्लाह वालों को भी बीमारी वगैरह होती है, लेकिन बीमारों में उनको परेशानी नहीं होती है, दिल में बड़ी राहत होती है. वो अंदर क्यों राहत और सुकून में होते हैं, मेरे अल्लाह की तरफ से है, मेरा अल्लाह है, मेरा महबूब है, उसकी तरफ से जो हाल आया इससे बेहतर मेरे कोई हाल नहीं है. हाँ, और जिनका ताल्लुक अल्लाह से नहीं होता सही तो चिखता रहता है, ये डॉक्टर ने वो डॉक्टर ने वो डॉक्टर ने वो डॉक्टर, परेशान. हाँ, एक माँ अपने बच्चे पर को बुखार होता है ना, तो वो माँ उसे हलवा नहीं देती, वो कपोरवाइज करे, देगी नहीं वो. क्यों? माँ को दुश्मनी उससे, मोहब्बत है, मेरा बच्चा है, बुखार में है, अगर ये हलवा खाएगा बुखार और बढ़ जाएगा, तकलीफ बढ़ जाएगी, तो उसको डॉक्टर ने खाने को मना किया तो खाना नहीं देती, हलवा नहीं देती. हाँ, ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह को जिन अपने बंदों से मोहब्बत होती है, अपने महबूब बंदों पर हालात अल्लाह लाते हैं. हाँ, उनसे मोहब्बत का ताल्लुक है, इसलिए कि उनके लिए उस वक्त यही हाल अच्छा है. अल्लाह जानता है. इसलिए मेरे भाई मेरे अजीजों, एक मेहनत है ये नहीं इज्तिमा हुए बात सुन के लोग हैं, ऐसा नहीं है. हमारी जिंदगी से एक मेहनत निकली है, उस मेहनत के निकलने की बिना पर हमारे जिंदगियों से हमारा ईमान कमजोर हुआ, हमारी नमाजें बेजान हो गई हैं, हमारी 24 घंटे की जिंदगी
اللہ کے دین پر نہیں ہے، اور جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حالات ہیں. ہاں، صحابہ کی اللہ سے تعلق تھا تو غالباً حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے کہ ان کے باغ کا نگراں جو چوکیدار تھا، غلام جو تھا، اس نے آ کے کہا کہ پانی، باغ میں پانی نہیں ہے اور باغ سوکھ رہا ہے، پانی کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو لاؤ لوٹا پانی کا بھر کے لاؤ. لوٹا منگایا، وضو کیا، وضو کر کے اللہ اکبر، تعلق اوپر سے جوڑا. کہاں سے جوڑا؟ 2 رکعت نماز پڑھی. 2 نماز پڑھ کے اللہ سے کہ اللہ میاں پانی کی ضرورت ہے، باغ سوکھ رہا ہے، پانی دے دیجیے. اللہ سے پانی مانگا. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ کیا ہے، دیکھو آسمان کا کیا حال ہے. تو غلام نے کہا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے. بادل کا ٹکڑا آیا اور پھر پھیلا باغ پر، اور پھیل کر برسنا شروع ہوا بارش. انہوں نے اپنے غلام سے کہا لو گھوڑا لو، جا کے دیکھ کے آؤ کہاں تک بارش ہو رہی ہے. تو غلام ان کے باغ کا چکر لگا کر آیا کہ بارش تو تمہارے اس باغ پر ہی ہو رہی ہے، باہر نہیں ہے. 2 رکعت پر مسئلہ حل کر دیا. اور یہاں پانی نیچے جاتا جو رہتا ہے، اوپر آتا نہیں ہے. اچھا، ہمیں بھی کچھ یہ نہیں کہ بھئی پانی تو اللہ دینے والا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے قل ارائیتم، ارے ملک کی آخریہ کیا ہے؟ ان اصبح ماؤکم، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اے نبی ان سے کہیے اگر تمہارے زمین کا پانی نیچے چلا جائے، نیچے لیا جائے، تو کون تمہیں میٹھا پانی دے گا؟ تو پانی نیچے کون لے جا رہا ہے؟ بولو، اللہ لے جا رہا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے معافی بھائی، اللہ ہمارے جن گناہوں کے پاداش میں یہ ہم پر جو حال چل رہا ہے اسے دور فرما اور ہمیں پانی دے. لیکن اللہ سے تعلق بگڑا ہوا ہے اور بگاڑتے ہی جا رہے ہیں. ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ ایک محنت ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے. اس محنت کو ہمیں اپنے اندر، اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں اور ایک ایک مسلمان کی زندگی میں اس محنت کو زندہ کرنا ہے. اللہ کا ضابطہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو بھی ہماری نسبت پر مجاہدہ اختیار کریں گے ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے رہیں گے. حضور کے زمانے سے لے کر اب تک کھیتی کا ایک عمل چل رہا ہے. زمین پر ایک محنت کی جا رہی ہے اور زمین کی محنت کے ذریعے اللہ اپنی قدرت سے غلہ اگاتا ہے اور ہماری تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. ہاں، زمین پر میں کھیتی کرو جیسے کہا جا رہا ہے تو ہم تمہیں تمہاری ضرورت پوری کریں گے. پوری کر رہا اللہ میاں. ایسے اللہ کے نبی کے زمانے سے ایک محنت حضور لے کر آئے ہدایت کی. اس ہدایت کی محنت کو تم قیامت تک کرتے رہو گے تو اس محنت کی بنیاد پر خدا تمہیں ہدایت دیتا رہے گا. اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تبلیغ لوگ کون صحیح روح سے ہے جیسا ہونا چاہے. ہر مسلمان پر یہ 4 باتیں ہیں. یہ ہمارے نبوت ہے. جن ہمارے نبوت میں ہم اور آپ اپنے آپ کو لگائیں گے تو اس کے نتیجے میں خدا دل میں ہدایت کا نور اتارے گا.
سب سے پہلا عمل دعوت اللہ ہے کہ اپنی زبان کا بول ایمان کا بول بناؤ اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دو. اپنے بچوں کو ایمان کی دعوت کو. بیٹا ایک اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں, اسی کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے. بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو, یہ کلمہ ایمان ہے, اس پر تیری دنیا اور آخرت کی زندگی کے بننے کا مدار ہے. اپنی بیوی سے ہوں کماؤ سن تو کھائی سے ہے, تو کیا کمائے گا, وہ تو اللہ کو کھلانا ہے تو کھلا رہا ہے, ورنہ تیرے جیسے بہت سے بمبئی میں کماتے کماتے کنگال ہو گئے, اس کے کھانے کے واندے ہو رہے ہیں, وہ گھر کیا کھلائے گا. یہ ہم کیا کھلا سکتے ہیں, ہم تو خود محتاج ہیں. بیوی کا ذہنی بناؤ کہ تیرا اور میرا پالنہار ایک اللہ ہے, اس کی عبادت کر, اس کو راضی کر. اگر تو راضی کرے گی اور میں راضی کروں گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر بھائی دنیا کی زندگی بنا دیں گے, اور اصل تو آخرت کی زندگی, موت کے بعد کیا میرا تیرا ہوگا. یہ اس کو دعوت کہتے ہیں. آج تو ہماری زبانوں کے بعد دنیا کے بول ہیں, عام کرشن عام کرشن عام کرشن. یہ کیا کرے گا, تو پیشاب کرنے میں بھی خدا کا محتاج ہے. اللہ کا اس کی پیشاب روک دے تو یہ پیشاب بھی نہیں کر سکتا, اس کے ہاتھ میں ہے کیا. اللہ کے سوا سب کو بولتے ہیں. ہاں ہائی وے پر دکان سے کام دے, ہائی وے پہ دکان ہو, کہیں بھی دکان ہو, وہاں سے ہوگا تو ہوگا. وہ یوں کہہ رہا فی السماء رزقکم وما توعدون, تمہاری روزی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ تمہیں وعدے کیے گئے ہیں سب آسمان کے فیصلوں سے ہوں گے, اصل تو وہاں سے ہے. ہم سمجھتے ہیں روزی دکان میں ہے, دکان میں کہاں سے آئے گی. بہت سے کماتے کماتے پورے سال محنت کرتے کرتے سال کے آخر میں حساب کرتے تھے کہ کہیں بچت نہ تھی. لو پورے سال محنت کی تو نے, اوپر سے اتنی آئی نہیں نا, محنت تو کرتا رہا پر اوپر سے ہاں, اور اوپر سے برکتیں آنے کا ضابطہ جو ہے, ہاں تمہارے ہوٹلوں میں باہر بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے سے اور نمازیں چھوڑنے سے تھوڑی برکت آئے گی. اللہ کا بندہ بن کے جینا سے, ہاں آستین چڑھا کر اور ٹوپی اتار کر بیٹھتا ہے تو کہہ رہے ہوں کیا تیری شان ہے. خدا کا بندہ بن کے بیٹھ, اپنی زندگی میں عاجزی لا, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ, میں چھوٹا ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں دعا ہے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ, اے اللہ تو مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. چاہے تو کروڑوں کی دکان کا کیا مینیجر بن کے بیٹھا ہو, کروڑوں کی دکان تو بنا, کتنوں کے پیسوں میں بنائی ہے, اس کو کیا پکڑنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ تو یوں ذمہ دار بنا کے بٹھایا گیا ہے. ہاں اللہ کو بڑائی پسند نہیں, اور اللہ کو دعوے پسند نہیں. میں محنت کروں جو, ہاں اللہ کو تو محتاج, اپنے آپ کو محتاج سمجھنا, یہ اللہ کو ویسے کہ تم محتاج بن کے میرے بارگاہ میں آ, کہ میں تو محتاج ہوں, میرے سے کیا ہوگا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, جس اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی اس کو ناراض نہیں کرنا. جو جس کاموں سے وہ ناراض ہو وہ کام نہیں کرنے, نماز نہیں چھوڑنی, اور دین کی محنت کے ساتھ کاروبار کرنا ہے. سب سے پہلے میری زندگی میں دین آئے, اور دین کے آنے کے لیے سب سے پہلے ایمان ہے, کہ ایمان پر اتنی محنت کر کے آدمی اپنے دل میں اتنا اللہ کا خوف پیدا کر لے کہ جو خوف خدا اسے رات کے اندھیری میں اور دن کے اجالوں میں اللہ کی نافرمانی سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے. خوف, اللہ کا خوف. آج اللہ کا خوف نہیں ہے, مخلوق کا خوف ہے. ہاں جو اللہ میری شارک کے قریب ہے اس سے میں نہیں ڈرتا, اور جو میرے تو کیمرہ میرے سے اتنا دور ہے, اور کیمرے لگانے والا پتہ نہیں کہاں ہے, اس سے ڈرتا ہے.
उसका डर है। हाँ, एक मुल्क में मैं जा रहा था तो हमारा गाड़ी लेके चल रहा था माशाअल्लाह, उसने एकदम गाड़ी धीरे करना शुरू की। मैंने जब देखा तो कोई लाइट वाली गाड़ी तो दिखती नहीं थी। मैंने कहा समय गाड़ी केम धीरे करना कहीं नहीं की, पुलिस बोले तो कोई देखा तो नहीं ट्रैफिक। और गुजराती था तो भरूची कहते बस साहब हमारी गवर्नमेंट કેમેરા લગાવેલા છે ને એમાં ઘણા કેમેરા તો બનાવટી છે પણ કેમેરા લગાવ્યા છે અહીંયા આગળ પાછા એ કેમેરો આવે છે એટલે હમણાંથી મારું ધીરી કરી દેવી પડી। वो खुद भी कहता है बनावटी कैमरे हैं, फिर भी डर है कि कैमरे ने अंदर ले लिया फिर मेरा क्या होगा। तो तेरे साथ 2 फरिश्ते 24 घंटे लगे हैं, तेरी एक एक हरकत को ले रहे कि तेरा क्या होगा। सोचने की बात है। मेरी हर चीज को फरिश्ते लिख रहे हैं। अल्लाह मेरी इशारे के करीब है। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, तेरे साथ अल्लाह के 2 फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन, तेरी हर हरकत को, तेरा हर काम को वो जानते और लिखते हैं। हाँ, क़यामत के दिन अल्लाह ताला शानो हर आदमी का दफ्तर और हर आदमी का क्या कहते तुम लोग, क्या कहते तुम्हारी जुबान में, रिकॉर्ड हर आदमी का 4 जिंदगी भर का रिकॉर्ड, जिसे कुरान में किताब कहते हैं, इक़रा किताबक, इतना रिकॉर्ड पढ़, कफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। तू अपना रिकॉर्ड पढ़ के अपना फैसला खुद ही कर ले, हम कुछ नहीं कहते। हाँ, कल एक हदीस हमने सुनी तालीम में, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि हुजूर आप अपने घर वालों को भूल जाएंगे क़यामत के दिन तो क्या होगा। हुजूर फरमाया आयशा क़यामत के दिन 3 मकाम ऐसे हैं जहां कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा। 3 होंगे मकाम। फरमाया जब तराजू में अमाल तुलने का वक्त होगा ना, वो कोई किसी को नहीं पूछेगा, साहब अपना अपना, सब परेशान होंगे। दूसरा, जब अल्लाह ताला शानो हिसाब के लिए हर आदमी का नाम है अमाल इसके हाथ में जब देगा, उस मौके पर कोई किसी को नहीं पूछेगा कि मेरा नाम है अमाल मेरे दाहिने हाथ में आएगा कि बाएं में आएगा। अल्लाह उसी फिक्र में होगा, वो कोई किसी का नहीं होगा। और फरमाया तीसरा, जब पुल सिरात पर से गुजरने का वक्त आएगा तो हर एक अपनी नफ्सी में पड़ा होगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा। हाँ, अल्लाह के किसी को क़यामत के दिन नाम अमाल दाहिने हाथ में दे देगा, वो तो खुश हो जाएगा कि मेरा नाम अमाल मुझे दाहिने हाथ में मिल गया, मैं तो कामयाब हो गया। अगर बाएं हाथ में आया हो तो बड़ा परेशान होगा। पुलिस रात जहन्नम पर कायम किया गया, पुलिस रात वहां से गुजरना है। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक को पुलिस रात से गुजरना होगा। जो 5 वक्त की नमाज का पाबंद होगा, 5 वक्त की नमाज का पाबंद, नमाज सही पढ़ना सीख कर नमाज सही पढ़ेगा तो ये नमाज सही पढ़ना और ये अमल इसे पुल सिरात पर से बिजली की तरह गुजार देगा। उसे पता नहीं चलेगा कि पुल सिरात कब आया कब गया, लेकिन नमाज की पाबंदी करेगा तो। और अगर अल्लाह के हुक्म को तोड़ा होगा तो चाहे कितना बड़ा तिस्मार खां हो, उस पुल सिरात पर से नहीं गुजर सकेगा, कट कर गिरेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसके लिए भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी है। इस जिंदगी में
نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگایا جائے اور اپنی زندگی کے پروگرام کو اس سے بنایا جائے کہ حضور والی محنت کے ساتھ مجھے کاروبار کرنا ہے، بال بچوں میں رہنا ہے، دوستوں میں رہنا ہے، لیکن میرا یہ تمام اعمال کے ساتھ 4 اعمال ہیں. اس میں سے پہلا عمل دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا، آخرت کی دعوت دینا. ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. یہ مغیبات کی بات کو کرنا، اللہ کے فرشتوں کے نظام کو سمجھانا کہ بیٹا یہ تیری میری کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے تو فرشتوں کا ایک نظام ہے. ہاں اگر یہ اللہ کے فرشتوں کا نظام میری تیری موافقت میں ہوگا تو ہماری زندگی بن جائے گی. کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو یہ فون بھگوا رہا ہے ان کو. دیکھو ایمان کی منزل چھوڑ کے فون کے پاس جا رہے ہیں. یہ ہے فائدہ. اس میں بھائیوں پہلی بات دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی قدرت کی بات کرنا. ہاں اللہ کا غیبی نظام اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر اللہ خوش ہو کر زندگی بنائے گا. اگر ہم اللہ کے حکموں کو توڑیں گے تو اللہ ناراض ہو کر زندگی کو تنگ کر دے گا. یہ آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دینا، اتنا اسے بولنا کہ یہ دل میں اتر جائے. جیسے آج دنیا کو بولتے بولتے دنیا دل میں اتری ہوئی ہے، کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑتا دنیا کے لیے. اور غلط یقین کی بنیاد پر آدمی اپنی دنیا میں خدا کی نافرمانی کی راہیں چلتا رہتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے. دنیا ابھی بڑھ رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، اور دنیا میں ذلت، رسوائی، یہ الگ بات ہے. عزت کا تعلق نہ ملک سے نہ مال سے ہے، نہ ڈگری سے نہ عہدے سے ہے. عزت کا تعلق ایک اللہ سے ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے دنیا کے لوگوں سے کہ اس پوری کائنات کا حقیقی مالک ایک اللہ ہے. کون ہے بولو؟ ہاں تمہارے حفاظت جو ہے نا اس کا مالک حقیقت اللہ جو ہے. جب تک رکھے گا تب تک رہتا ہے، جب اس نے کہا نہیں تو ماں کا پوت وہیں بیٹھا رہتا ہے کہ شو کریے ہوئے. جس کو کرسی بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے اور جب چاہے تو اس کو کرسی اتار کے جیل میں پہنچا دیتا ہے. چلو ایسا ہے دنیا میں. ہاں ملک کا وزیر بن کے بیٹھا ہے اور صبح انقلاب ہو گیا اور اس کے محل کا گھیرے میں آ گیا اور وہیں سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. کہیے اے دونوں جہان کے مالک، مالک الملک، آسمان اور زمینوں کا تو مالک ہے، اور اس میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے. چاہے کسی کو اللہ نے دے رکھا ہے، واقعی مالک اللہ ہے. جیسے تمہارے آج کل حکومت نے 100 سال کے پڑے پر زمین ملتی ہے نا، لیکن مالک تو حکومت ہے. جب کہے چلو تو چلو. ایسے پوری دنیا میں جو کچھ ہے نا حکومت ہے اور جتنی کرسیاں ہیں جو وزارت اور وزیر اور جتنے، یہ ان کی نہیں ہے، تو اوپر والے نے بٹھایا ہے ان کو. جب تک بٹھائے رکھے گا بیٹھے رہیں گے، اور جس دن وہاں سے فیصلہ کرے گا تو ان کو کوئی پوچھے گا نہیں. مالدار کو مال دیا ہے، مال کا مالک اصل تو اللہ ہے. جب تک چاہے گا رکھے گا، جب چاہے گا تو. ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ رات کو کروڑ پتی کا کروڑ پتی بن کے سویا ہے اور صبح روڈ پتی بن جاتا ہے. بعض مرتبہ آدمی پر یہ حال آتا ہے کہ اولاد باپ کو الگ کر دیتی ہے کہ تمہارا کیا پیسہ بنو، تمہارا کتنا پیسہ جو ہے لے لو، باقی تمہارا کہیں کہوا نہیں ہم نے. یہ ہوتا ہے.
اور پھر باپ سوچتا کرے આ औलाद મેં મારી औलाद આવી એ તારા આમાલ છે, તારી औलाद એવી નથી, તારા કરતૂત છે. એ કરतूत તને આ હાલમાં મોકલ્યો છે. तेरी औलाद के दिल में तेरी मोहब्बत नहीं है. तेरी दुनिया के पीछे तूने अल्लाह को नाराज किया है, अल्लाह की नमाजों को छोड़ा, अहकाम इलाही को तोड़ा, दीन के तकाजों को खत्म किया. तेरे सामने अल्लाह के अहकाम टूट रहे और तू कुछ फिक्र नहीं किया. तूने इस पर खुदा ने नाराज होकर तेरा ये हाल बनाया है. और अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ मोहम्मद कहिए दोनों जहान के मालिक, तू तिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहे तू मुल्क देता है. वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहे तो मुल्क को छीन लेता है. इनका कुछ भी नहीं है, ये हमारे अमाल है जो आजकल हो रहे हैं. अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे ऐसे खुदा तुम पर हाकिम लाएगा. किसी को बुरा भला करने की जरूरत नहीं है, अपने को मलामत करने की जरूरत है कि अल्लाह ने तुझे ईमान दिया था, तुझे ईमानी जिंदगी दी थी, जिस पर अल्लाह ताला शानू ने तुझे वादे किए थे, तूने अपनी ईमानी जिंदगी छोड़कर अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़े मारे हैं. वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहे मुल्क छीन लेता है. वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे तो इज्जत दे दे और जिसे चाहे तो जलील कर दे. हाँ, बियदिकल खैर, तेरे हाथ में ही सब कुछ खैर है. मालिक तो तू ही है. इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, तुझे हर चीज पर कुदरत है, तुझे कोई रोक नहीं सकता. किसी के बारे में जलील करने का फैसला तू कर दे तो कोई रोक नहीं सकता, और किसी को इज्जत देने का फैसला तेरी तरफ से हो जाए तो कोई उसे जलील नहीं कर सकता. मसला वहां से है, जहां से मसला वहां हम जाते नहीं, और जिनके हाथ में मसला है उनके पीछे दौड़ते तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. तुलिजुल लैला फिन नहार, तेरी कुदरत के क्या कहने हैं. तू तो दिन को रात में दाखिल करता है. रात तो अंधेरी है और दिन तो रोशन है, और रोशन अंधेरी दोनों कैसे जमा हो सकते हैं? लेकिन करता है वो. तुलिजुल लैला फिन नहार, रात को तू दिन में दाखिल करता है, और तुलिजुन नहार फिल लैल, और दिन को रात में. शियारे की रातें बड़ी और उनाले की रातें. दिन तो 24 घंटे का है, दिन तो 24 घंटे का ही है, लेकिन रात छोटी हो गई. क्या मतलब कि वो रात दिन में दाखिल कर दी गई तो दिन बड़ा हो गया, रात छोटी हो गई. और दिन को रात में दाखिल किया तो दिन छोटा हो गया, रात बड़ी हो गई. व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और तेरी कुदरत के क्या कहने, तू तो जिंदा को मुर्दे से निकालता है. जिंदा को मुर्दे से. तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, अंडा जो अंडा, तो अंडे में कौन सी जान? अंडा तो मुर्दा है, हिलता है कभी? बोलो ना, अंडा जान ही नहीं है. लेकिन उसी अंडे में मुर्गी के नीचे उसको रखकर जब बिठाया जाता है तो उसी मुर्दा अंडे से जिंदा चूल्हा कौन निकलता है? अल्लाह निकालता है. युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और तू चाहे तो जिंदा से मुर्दे को निकालता है. जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा कौन निकालता है? बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी कुदरत है उसकी. वो अपनी जात और सिफात में यकता है. कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए मोहम्मद साहब, अल्लाह तो एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं, किसी चीज में शरीक नहीं. रब वो अकेला ही है, रज़्ज़ाक वो अकेला ही है, नफा पहुंचाने वाला वो अकेला ही है, नुकसान पहुंचाने वाला वो अकेला ही है, इज्जत देने वाला वही है, जिल्लत देने वाला वही है, बीमारी देने वाला वही है, और शिफा देने वाला
وہی ہے اور کوئی نہیں ہے, کوئی شریک نہیں اس کا. ہاں اللہ الصمد, اور وہ ذات ایسی ذات ہے تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. سب محتاج. بادشاہ جینے میں اللہ کا محتاج ہے. اگر اللہ سانس روک دے تو زندگی نہیں رہ سکتی. ابھی گیا تھا کورونا, ابھی گیا کیا آکسیجن آکسیجن اور بوتل جو یہ بوتل کتنا پیسہ دیے ہیں, جتنا جو ہے اتنے آکسیجن اور بوتل ہے. وہ کیا کہ مارو سانس جو ہے روزانہ کروڑوں کا آکسیجن کھاتا ہی ہے اللہ کا, اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. آکسیجن, ہاں سانس لینے محتاج ہے. بادشاہ بھی محتاج ہے, وزیر بھی محتاج ہے, مالدار و غریب سب محتاج ہے سانس میں اللہ کے. اللہ سانس روک دے تو تڑپنا شروع کر دے گا. اللہ بڑی قدرت والے ہیں. اس اللہ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ اسی کو کرتا دھرتا سمجھنا, یقین کرنا کہ اسی کے ہاتھ ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ایمان محنت سے آتا ہے دل میں. اور ایمان و ما وقر فی القلب, ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے. یہ دل میں جب اتر جاتا ہے تو پھر آدمی کے اعمال ایمانی بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہم سب کو تھرمامیٹر بتایا حضور نے کہ تیرا کتنا ایمان تیرے پاس ہے, اس کا تھرمامیٹر کیا تیری زندگی ہے. الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل, کہ تیرے اعمال تیرے ایمان کی تصدیق کریں گے. اگر تیری 24 گھنٹے کے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہے, نبی کے طریقے کے مطابق ہے, تو یہ سمجھ کہ تیرے دل میں ایمان ہے. اور اگر تیری زندگی کے اعمال ٹھیک ہے, 5 دن کی نماز پڑھ لیتا ہے بھاگتے دوڑتے, لیکن کاروبار میں اللہ کے احکام نہیں ہے, گھر میں اللہ کے احکام نہیں ہے, زندگی کے اور شعبوں ہیں, تو تیرے ایمان کی تجھے فکر کرنی چاہیے کہ ابھی میرا ایمان وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے. مجھے محنت کر کے اپنے ایمان کو بنانا چاہیے. اور ایمان بنانے کے لیے ایمان کی دعوت ہے. اس کے لیے جو کہتے ہیں 4 مہینے نکلو, ہر مہینے, ہر سال 4 مہینے نکلو, اور یہ غلط ہے, یہ فاسد ماحول کو چھوڑو. ہاں, یہ اپنی سوسائٹی جس میں اللہ کے غیر کے تذکرے ہیں اور اللہ کے غیر ہی کی باتیں ہیں, اور دل میں مخلوق, اور میرے دوستوں مخلوق کی باتیں ہیں جس سے ہمارے دل میں وہی اتر رہا ہے, اسے چھوڑو. چھوڑ کر 4 مہینے اللہ کی راہ میں جاؤ, اور مسجد کی 4 دیواری کے بیچ میں ان اعمال کو زندہ کرو. دعوت کی محنت, تعلیم و تعلم, ذکر و عبادت اور خدمت, یہ 4 اعمال نبوت ہیں. ان 4 اعمال نبوت کو عملی طور پر اپنے آپ کو مشغول کرنا, اور اس کو 4 مہینے تک کرتے رہنا, اور پھر اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ وہ ایمان دے دے جو تو چاہتا ہے, وہ ایمان دے جو تو چاہتا ہے, اور وہ نماز پڑھنا سکھا دے جو تیرے نبی نے فرمایا ہے. اے اللہ, ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی کی جہالت سے نکال دے. آج ہم تو جہالت سے زندگی گزار رہے ہیں. ہم میں سے کسی کو پوچھا جائے کہ تیرے نبی کے طریقے پر کھانا کیسے کھانا چاہیے, تو ہم کہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں, کھا رہا ہے. اپنے نبی کے طریقے پر دکان اور کاروبار کیسے کرنا چاہیے تو مجھے پتا نہیں ہے. ہمارا چھوکش ہے مولوی صاحب, لیکن مولوی صاحب کو کبھی اپنی دکان میں بٹھایا نہیں اس نے کہ میرے بیٹے, میں نے تجھے پڑھایا ہے, میری دکان کاروبار پر آ اور میرے کاروبار کو دیکھ, اس میں جو غلطی میری ہے مجھے بتا تاکہ میں چھوڑ دوں, ورنہ اس کاروبار کرتے کرتے میں جہنم میں جاؤں. رزاق تو اللہ ہے, رزاق تو نہیں ہے. اور اللہ نے تیری روزی جو طے کی وہ حلال طے کر رکھی ہے, تجھے حرام کمائی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اور تجھے اپنی اولاد کو کھانا کھلانے کا اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا تو حلال روزی کمائے.
बिरयानी ज्यादा कमाने का तुझे नहीं कहा, हलाल तरीकों से। हाँ, हलाल कमाना फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, ऐसे हलाल रोजी कमाना फर्ज है। अगर नहीं जानते तो उलमा के पास बैठकर एक एक चीज को जो तुम्हारी दुकानों कारोबार में पेश आ रही है पेश करके उसकी राह पूछो और उसके ऊपर अपने आप के डालो। हाँ, इल्म का सीखना फर्ज है। ताजिर को अपनी तिजारत हलाल तरीके से तिजारत करने का इल्म सीखना फर्ज है। खेडूत को अपनी खेती करने में हलाल तरीके पर खेती करना सीखना फर्ज है। एक आदमी की औलाद है, इस औलाद की तरबियत जो उसके करने का जो फरीजा है उस फरीजे को सीखना फर्ज है। उंगलियां पकड़वा के चलाना इतना काफी नहीं है, उस अल्लाह से डराना, कलमा सिखाना। पहले दिन से तुझे कहा गया था कि इसके एक कान में अजान के, दूसरे कान में इकामत के। ये पहले दिन से तुझे तरबियत की तरतीब बताई थी कि तेरे बच्चे को ईमान सिखाना तेरे पर जिम्मेदारी है, तेरे बच्चे का यकीन सही बनाना तेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने अजान में यही कहा है कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने में कामयाबी है। तो अपने बच्चों को जहन बनाना और अपने बच्चों को ईमान सिखाना मेरे और आपके जिम्मे है। हाँ, और कुरान पाक में अल्लाह ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। हमारे जिम्मे है, हमारे जिम्मे हलाल खिलाना हमारे जिम्मे है, हलाल पहनाना हमारे जिम्मे है, हलाल मकान में रखना हमारे जिम्मे है। सब हलाल तरीके पर, हराम तरीके पर नहीं। किसी का मकान किराए पर लिया है, किराए पर आकर कहता है मेरा मकान खाली कर दो, तो भाई तो मुझसे आपको पूछो क्या करूं मैं, नहीं खाली करूं, ये सही नहीं है। मस्जिद के मकान में रहते हैं, मुझे कौन पूछने वाला, तुझे अल्लाह पूछेगा, अभी नहीं, मरने के बाद। चाहे कोई भी मुतवल्ली का बाप क्यों ना हो, मसला पूछना, अल्लाह के नबी ने क्या कहा है और उसके मुताबिक फिर चलना। इसे तबलीग में 30 नंबर इल्म जिक्र है। मारो छोकरो मौलवी થઈ ગયો કાફી નથી, ઠીક છે ને, સાહેબ તને મળશે अगर मौलवी साहब बनीने जिंदगी गुजारશે तो। लेकिन तुझे अपनी जिंदगी की जरूरत की दीन सीखना तेरे पर फर्ज है। नमाज फर्ज है तो नमाज को सीखना भी फर्ज है। कुरान शरीफ को सही सीखना ये जरूरी वाजिब है। माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ इनके क्या हुकूक हैं, इन हुकूक को मालूम करना और मालूम करके जिंदगी में इख्तियार करना ये हमारे जिम्मे है। घर में मैंने जानवर पाला है तो जानवर पालने के बाद उसका क्या मेरे पर हक है। हाँ, मुर्गी पाली है और मुर्गी को जो मैं दोस्त पिंजरे में बंद करके रखी है और सुबह खोलता ही नहीं, और बेचारी वो पिंजरे में भूखी है, तो अल्लाह के जवाब देना होगा इसको। हदीस की किताबों में आता है, जो लोग दूध देने वाले जानवर पालते हैं, उन दूध देने वाले जानवरों का दूध वक्त पर नहीं निकालेंगे तो कयामत के दिन ये मैदान हश्र में जानवरों के पैरों तले कुचले जाएंगे। हुकूक है, ये जिंदगी में लाने की मेहनत है। जब तक ईमान नहीं बनता, जब तक नमाज सही नहीं होती, वहां तक जिंदगी न मामला दुरुस्त होंगे, न माशत दुरुस्त होगी, और न मेरे दोस्तों जिंदगी का कोई मामला दुरुस्त होगा। ये दो नमाज, ईमान और नमाज,
یہ دونوں بنانے سے بنے گی. نماز میں اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کو ایسے دھیان سے پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اپنے پیر صاحب کے ساتھ سامنے کھڑے ہوتے کیسے ادب سے کھڑے ہوتے ہو؟ کھانستے بھی نہیں ہو. تو یا تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے. ہاں سیکھنا ہوگا نماز کہ نماز کی اللہ کے سامنے. اگر اتنا نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو دھیان کے ایک زندگی میں لے آ کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. ایک مزدور کام دینے والا کھڑا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مزدوری برابر کرے گا. اور کہ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو بیٹھے گا, بیڑیاں پیے گا. مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے تو جیسے ادب سے کھڑا ہونا ہوگا ایسے ادب سے کھڑا ہوگا نماز میں. اور رکوع جیسے کرنے کا حکم دیا ہوگا ایسے رکوع کرے گا وہ. سجدہ جیسے اللہ کے نبی کا طریقہ ہے ایسا سجدہ بنائے گا وہ. قرآن شریف جیسے پڑھنے کا حکم ہے ایسے قرآن شریف پڑھے گا. ہاں یہ محنت کرنے سے آتا ہے. یہ محنت ہر مسلمان کی زندگی میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جب محنت نبی والی محنت ہوگی تو نبی والی زندگی آئے گی. دعوت کی محنت ہے. ہم نہیں چیز تبلیغ میں چلو مار آئے ہو. چلہ مارتا ہے. چلہ مارنے کا نہیں ہے, چلہ تو زندگی میں لانے کا ہے. ہاں اور چلہ کافی نہیں ہے. جیسے ایمان 24 گھنٹے فرض ہے ایسے ایمان کی حفاظت بھی 24 گھنٹے فرض ہے. حضرت رحمۃ اللہ جی فرمایا نا کہ بھائی نبی والی محنت کو اپنی زندگی کا کام بنانے سمجھنے کے لیے ہم اپنے سال کے 8 مہینے چلو اپنی دنیا کے کاروبار ضروریات کے لیے لے کریں. 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی ضرورت سمجھ کر, کسی پر احسان کر کے نہیں. ہاں تو شو کہ مولوی صاحب جب تک ندی تو چلو 4 مہینے جی ہوئے ہے اس لیے نہیں. مولوی صاحب کو تجھ سے کچھ لینا نہیں ہے. مولوی صاحب کو تجھ سے ہمدردی ہے. ہاں اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں مسلمان کے کوئی مسئلہ اللہ کے حکموں کو پورا کیے بغیر نہیں ہوگا. جتنے مسائل ہیں نا اس کا حل یہ نہیں ہے دوسرا ادھر ادھر. ہاں اب تک کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں غفلت سے, اس پر تو اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم نے تیرے دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنا بھاری نقصان کیا ہے. ہاں ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا, مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر. اسلام کو تو مسلمان نے مٹایا اور تو کیا مٹاتے. اس کے گھر میں بے نمازی ہیں اور یہ بھی سفر میں جاتا ہے تو نماز چھوڑتا ہے اپنے ہاتھوں سے. حالانکہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنائی کہ جہاں بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں نماز. بمبئی جاتے ہوئے ناشتے کی تو فکر ہوتی ہے, نماز کی فکر نہیں ہوتی. ناشتہ کھانے کے لیے وہ میرے بھائی میرے عزیزو بہت فکر کی بات ہے. اس کے لیے میرے دوستوں ہم اپنی ضرورت ہم سمجھیں. جیسے کسی کو ڈاکٹر کہے کہ تم نے کینسر کی بیماری ہے تو کتنا فکر مند ہو جاتا ہے اور کیسے دواخانے جا کے داخل ہو جاتا ہے. اور جتنا ڈاکٹر کہتا ہے اتنے دن رہتا ہے, جتنا خرچ کرنے کو ہے اتنا خرچ کرتا ہے, پھر بھی زندگی ہے تو باقی رہتا ہے, ورنہ جا کے خدا کی ملاقات کر لیتا ہے. میرے بھائیوں ہمارا ایمان کمزور ہو گیا, ہمارے ایمانوں میں فساد آ گیا ہے اور جس ایمان کی فساد کی بنا پر ہماری زندگی تمام شعبوں میں ہماری زندگی میں میرے دوست خدا کے احکام توڑ رہے ہیں. یہ معمولی بیماری نہیں ہے.
شکر کرنے کی ضرورت ہے. اور روزانہ موت قریب آ رہی ہے، اور موت آنے کے بعد اگر انسان اللہ کے بارگاہ میں کہے گا اے اللہ تھوڑی دیر مہلت دے دے اور زندگی دے دے، اب میں تیرا نیک بندہ بن کر آؤں گا، تو اللہ کہے گا اب موقع نہیں ہے. یہ میں نہیں کہا، قرآن کہہ رہا ہے. ہاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. او ایمان والو، تمہاری مال کی کمائیاں اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کر دے. آج انسان اولاد کی محبت میں حرام کچھ نہیں دیکھتا. ان کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا ہے، سارو ایجوکیشن اپنوں ہے تو حرام سے کما کے سارا اچھا ایجوکیشن کے پیسے خرچ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. او ایمان والو، ہاں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال کی کمائیاں تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا مال کمانے کے چکر میں، اولاد کی محبت میں، اللہ کی اطاعت کے راستے کو چھوڑا، یہ تو بڑی نقصان اٹھانے والے ہیں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. ہاں، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا، زندگی، جوانی، طاقت اور قوت، مال اور پیسہ، اوزار اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، اسے اللہ کے نام پر خرچ کرو. اللہ نے یہ تمہیں اللہ کے لیے دیے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرو. تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم اپنی آخرت بناؤ، تمہارا ایمان بناؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا کرو، تم اپنے اندر اخلاق بناؤ، تم اپنے اندر اپنی نبی والی زندگی اختیار کرو، نبی والا فکر، نبی والا درد ہم اپنے اندر پیدا کرو. اس لیے تمہیں سب کچھ دیا ہم نے. وانفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، جوانی، طاقت، قوت، صحت، تندرستی میں کر سکتا ہے کچھ، پھر بیماری میں نہیں کر سکتا. جوانی کی طاقت میں کچھ کر سکتا ہے، پھر بڑھاپے کے ذوق پہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. زندگی موت سے پہلے کرنا تو کر سکتا ہے، موت کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا. وانفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو. اللہ نے جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے، ہاں قرآن پاک میں اللہ نے مومنین کے بارے میں کہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ہم دے چکے ہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو خریدی ہوئی چیز کو واپس ہم کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے کہ چلو. تو استعمال کیسے کر کے؟ اللہ جیسے چاہے. جو آدمی تمہیں کار دے بمبئی جانے کے لیے تو تم کیسے چلاؤ گے؟ جیسے اس کا مالک چاہے. کہ گھروں میں کوداؤ گے؟ نہ. اللہ نے جان مال دی ہے اور اس کی ہے وہ، اور اس نے خرید لیا ہے. اب اس نے واپس ہمیں کیا کہ تم استعمال کرو، تو جیسے اللہ کہتے ہیں ایسے استعمال کرنا. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اس سے پہلے تمہیں موقع ہے اپنی جان مال جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے اللہ کے دین پر لگانے کی اور اللہ کے حکموں پر لگانے کی کا تمہیں اختیار ہے. اور جب موت آ جائے گی، موت سے پہلے موقع ہے. موت کے آنے کے بعد پھر انسان کہے گا فیقول رب لولا اخرتنی، اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میری موت کو مؤخر کر دے. الی اجل قریب، تھوڑی سی. فاصدق، اے اللہ اگر تو نے مجھے زندگی دی تو جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں تیرے نام پر لگاؤں گا.
جہاں تو نے لگانے کو کہاں وہاں لگاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور تیرا نیک بندہ بن کر آؤں گا. ابھی تو مالدہ بن کے جا رہا ہے، ابھی تو ملک کا صدر بن کے مر رہا ہے، ملک کا وزیر بن کے مر رہا ہے، دنیا والوں کے بیچ میں بڑا بن کر مر رہا ہے کہ میں نے پریزیڈنٹ بنا رہا ہوں. پریزیڈنٹ بڑا بننے کے چکر میں اللہ کا بندہ بننے کی محنت نہیں کر رہا اور مر رہا ہے. اب موقع نہیں ملے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس کی موت آ جائے گی اللہ اسے مہلت ہرگز نہیں دے گا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کو تمہارے اعمال تم کیا کرو گے اس کا اللہ کو پتا ہے. تمہیں اگر زندگی دی گئی نا تو تم کیا کرو گے وہ اللہ کو پتا ہے. اس میرے بھائی میرے عزیزو، یہ اجتماع کو صرف میرے دوستوں جمع ہونے کا نام مت سمجھو. ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنی اولادوں اور اپنے میرے خاندانوں کے بارے میں سوچنا ہے. ہمیں امت مسلمہ کے لیے سوچنا ہے کہ یہ امت ایمان والی بن کے کب تک اس غفلت کی زندگی گزارتی رہے گی. اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس محنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ دعوت کی محنت زندہ ہو جائے گی اور مسلمان کو دعوت کی محنت میں ہم میرے دوست محنت کر کے لگانا شروع کریں گے اور یہ محنت زندہ ہو جائے گی تو اس محنت کے نتیجے میں دوستوں اندر ایمان بنے گا، ایمان بنے گا، اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کی ذات سے یقین پیدا ہوگا، اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی. اور جب اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے گی تو اللہ کے سوا جن کی بڑائیاں دل میں آئی ہیں سب نکل جائیں گے. پھر آدمی کسی اور کو نہیں کہ اللہ بڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جو ہونا ہے وہ اللہ لکھ چکا ہے وہی ہوگا. ایمان پر یقین، اس کی تقدیر پر یقین ہوگا. اس کا یہ تقدیر پر یقین رکھے گا کہ میری تقدیر میں جو لکھا گیا اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ محنت کرنے کے بعد آتا ہے سب باتیں. اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو. جس دنیا کے چکروں میں ہم بگڑے وہاں سدھریں گے نہیں. جس دنیا کے چکروں میں ہماری نمازیں بگڑی ہیں کہ ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے سوا سب کچھ ہوتا ہے ہمارے سامنے، ایک اللہ ہی نہیں ہوتا. دنیا پوری نماز کے وقت میں آ جاتی ہے. آدمی کہاں کہاں پھر ایک 4 رکعت تک کہاں جا کے آ جاتا ہے. ہماری نمازیں بگڑ چکی، ہمارے اخلاق بگڑ گئے. ہم ایک دوسرے کے میرے دوستوں ایک دوسرے کے ہمدرد بننے کے بجائے ہم ایک دوسرے کو ستانے والے بن گئے. ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے. جو دنیا ہمیں چھوڑنی ہے، ایک موت کا جھٹکا آئے گا، کروڑ پتی اپنے کروڑ روپے ہی چھوڑ دے گا، کچھ کام نہیں آئے گا. حضور پاک صاحب اسی لیے فرمایا کہ یہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، تو اس کا مال کون سا؟ کہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، اس نے پہن کر پرانا کر دیا. اور اگر عقل مند سمجھدار آدمی ہے تو اللہ کے نام پر اگر خرچ کرے گا تو وہ آخرت میں اس کا مال ہے. باقی جو اس کا نہیں کسی اور کا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا مرنے کے بعد سب لڑتے ہیں، کیس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. مارو نہ تارو نہ تو باپا منا پہنو نہ تمہارے مائیں لکھا رہے. اسی میں زندگیاں ختم، ایک دوسرے کے دشمن ہو کر میرے دوستوں قبر میں مر کر جاتے ہیں. ہاں فرما مالی مالی مارا مال مارو مال کا. تیرا مال کون سا ہے کہ جو تو نے کھایا وہ تیرا مال ختم ہو گیا. تو نے پہن کے جو چیچڑے بنائے وہ تیرا مال، اور جو کچھ تو نے اللہ کے نام پر آگے بھیج دیا وہ تیرا مال ہے. باقی تیرا نہیں کسی اور کا ہے. ہاں مہاراجاؤں کا میرے دوست پورا ملک کوئی اور ہاتھ میں گیا. نواب گئے، ان کا ملک یہیں رہ گیا اور پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں گیا. ہاں اس میرے بھائیوں ایک موقع ہے، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اور ایک موقع پر اپنے آپ کو سوچو. ہاں شیطان ہمیشہ ہم سے کھیلتا ہے،
ہمارے اندر کوئی بات صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے اور دل میں ہم کچھ کسی چیز کا فیصلہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو شیطان ہمیں سمجھاتا ابھی نہیں، پھر آکام چھے، حالانکہ یہ کام اس کے ہاتھ میں ہے نہیں، تو اللہ کے ہاتھ میں بنانا، تو اللہ کے ہاتھ میں بنانا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو میرے بھروسے پر چلے گا میں اس کے بھروسے کے مطابق میں اس کا کام بناؤں۔ ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بھروسے بغیر ہم اپنی دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اور اپنی وسیع جو ترتیب بنا کر ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے، ایمان کی محنت کریں گے، نبی والی محنت کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ ہمارے یقین کو بنائے گا، ہمارے ایمان کو بنائے گا، ہمارے سامنے آخرت، ہمارے دل کے یقین میں آخرت آئے گی۔ اور میرے دوستو، ہماری محنت پر دنیا میں نبی والی محنت زندہ ہونا شروع ہوگی، جس کے نتیجے میں یہ مسلمان غلط زندگیاں چھوڑ کر صحیح زندگی کی طرف آئے گا، اور قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کو منہ دکھانے کے قابل بن جائیں گے۔ اس لیے بھائیو، آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے بارے میں سوچیں، کبھی فرصت نہیں ملے گی۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں مشغولی میں پیدا کیا ہے۔ جس دن ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے اسی دن سے ہاتھ پیر ہلاتے ہوئے آئے تھے، کام لے کر آئے تھے۔ بچہ اگر پیدا اور ہاتھ پیر نہ ہلائے تو لوگ پریشان ہو گئے، کیا ہے، آنکھیں نہ کھولے تو، ہاں اسی دن سے آنکھیں کھولنا، ہاتھ پیر ہلانا، پھر دودھ پینا، دودھ کو ہضم کرنے کے لیے ہاتھ پیر ہلاتا ہے وہ، ہاں پھر تھوڑے دن ہوئے کب اب چلو پیٹ کے بل چلو، کہیں چلو، کام بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ذرا بڑا ہوا تو کھڑے رہو، اب کھڑا رہنا کام آ گیا۔ اب میرے بھائیوں، کام بڑھتے ہی جائیں گے۔ دنیا تو مشغولی کا نام ہے۔ انسان کو فرشتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، ورنہ فرشتے انسانوں سے زیادہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی کام نہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے، نہ کام ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، کر رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اور انسان کے سامنے چاروں طرف اس کے مشغولیتیں ہیں، ان مشغولیتوں میں سے نکل کر یہ اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی اور اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اس پر اللہ نے فرشتوں میں سے فوقیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فخر کرتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان جنگل میں بکریاں چلانے والا بکریاں چراتے ہوئے نماز کا وقت آتا ہے، اذان کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ میری نماز عبادت کر رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے، دیکھو تم کہہ رہے تھے نا۔ ہاں میرے بھائیوں، آپ وجہ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ دیکھو اس وقت جو ہمارا حال ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں غلط گزار رہے ہیں، اور بہت سے کام ہم سے چھوٹ نہیں رہے، چاہتے ہیں پھر بھی نہیں چھوٹ رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے ایمان میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت ہمیں غلط چھڑا دے۔ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے لو پریشر کا بیمار، ایک آدمی 5 من کا ہو لیکن اس کو لو پریشر ہو، اب تو اس سے کہو بھائی تو اوپر تھا کرنا، بہری ہمت نہ دے، وہ تھا، چلو کھاؤ، سب نہ کہتا ہے، کیوں؟ لو پریشر ہے، چلتا بھی نہیں، کچھ کرتا بھی نہیں، لیکن کوئی اس کو دفن نہیں کرتا، کیوں؟ کہ اس میں جان باقی ابھی ہے، جان ہے، لیکن اندر وہ طاقت نہیں جو طاقت اس کو چلنے دے، بیٹھنے دے۔ تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں دواخانے میں علاج ہونے کے بعد جتنا پریشر میرے دوستوں ہونا چاہیے اتنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس کی میرے دوستوں بیماری دور ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کہنا نہیں پڑتا بیٹھ، وہ کہتا مجھے بٹھاؤ، ہمارے چالو ہے، کھاؤ اور بھوک لگی، وہ سب کہتا ہے۔ پھر بعد میں جو نہ کہتا تھا وہ سب کر رہا ہے، کیوں؟ کہ وہ لو پریشر کی بیماری دور ہوئی۔ ایسے لیے ویسے ہمارے ایمان کا پریشر لو ہے، ہمارا ایمان کا پریشر بولو لو ہے۔ اس کو فجر کی نماز پڑھ، آنکھوں ندی کھلتی ہے،
જયારે આંખ ખુલેતા પડું છું, ભાઈ જોહર की नमाज पढ़ કે કામમાંથી છુટ્ટી નથી મળતી, सब नहीं कर सकता। झूठ छोड़, रिश्वत छोड़, તમને ખબર નથી हमारा में सब ना कहता है। लेकिन जब ये ईमान की मेहनत में लगेगा और ईमान अंदर से बनेगा, तो फिर ईमान अंदर से बनने के बाद वो 5 वक्त का नमाजी नहीं, तहज्जुद का नमाजी बन जाता है। तहज्जुद पढ़ता है, नौजवान है, पहले फैशनों की जिंदगी गुजारता था, अब अंदर ईमान बना है, अब सुन्नत वाला लिबास पहनता है, अब सुन्नत वाली जिंदगी गुजारता है। पहले माँ बाप को सताता था, माँ बाप को कहता है हमारी भूल से कि माफ कर दो। पहले भाई बहनों को मैं तो से करता था, उनको भी सुखे के पाए। मेरे दोस्तों, अंदर जितना ईमान बनना शुरू हो जाएगा, इतना जिंदगी में दीन आना शुरू हो जाएगा। आदमी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत से हमारे भाई नौजवान बच्चे होंगे, वो साल का चिल्ला पाबंदी से लगाते होंगे, कोई भी काम आ जाए, और बहुत से वो काम जो इनकी जिंदगी में पहले थे वो छोड़कर सही जिंदगी की तरफ आ गए। वो हाँ, इसमें बहुत से ताजिर होंगे जो तिजारत के जमाने पता नहीं क्या क्या करते थे, वो अब समझ आ गई, अंदर ईमान बना है। वो ईमान अंदर से कहता है नहीं चलो नमाज पढ़नी है। वो ईमान इसे हवाई जहाज में नमाज पढ़ाता है, हवाई जहाज में। अंदर की ईमान की ताकत रेलवे ट्रेन में नमाज पढ़ाती है। हमें खूब पता, जब हम जमात में जवानी में जमात में जाते थे, उस जमाने में ये रेलगाड़ियां बहुत खचाखच भरी होती थी, तो जमात जाती चलती थी, दूर जाने होता था, रास्ते में नमाजें पढ़ते थे। तो हमारे जो वो हिदायत देने वाले होते थे, वो भी कहते थे देखो तुम जब जाओ न तो जरा जल्दी जाना, और डिब्बे में जो खिड़की होती है उस खिड़की के यहां जगह रोक के बैठना, क्योंकि उस जमाने में ये सड़िए नहीं होते थे, खिड़की खुली रहती थी। नमाज पढ़ने के लिए फिर हम क्या करते थे, वहां अंदर से निकलने का रास्ता नहीं होता, भीड़, तो यहां से कूदते थे प्लेटफॉर्म पर, जाकर नीचे नमाज पढ़ के फिर चढ़ते थे। उस जमाने में नमाज पढ़नी है, जब नमाज के अंदर पे आती है, फिर आदमी सफर करने से पहले सोचता भाई नमाज में शू थशे, अपने साथ मुसल्ला देता है, अपने साथ मेरे दोस्तों किबला देखने का वो लेता है, और अपनी नमाज के लिए सोचता है कि हाँ हमारी गाड़ी फला स्टेशन पर अर्धो कलाक रुका है, तो भाई क्या हमारी नमाज तेजी से। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमावे, आनंद में पढ़ाते थे वो, उन्हें अहमदाबाद जाना होता था, तो हमसे कहते कि देखो कोई गाड़ी ऐसी देखो, मैं यहाँ से बैठकर वहां जाऊं तो मुझे जोहर की नमाज जमात से मस्जिद मिल जाए। वो हमको ही कहते थे, और बाकायदा वो हमसे करवा कर ऐसी ट्रेन में जाते थे, जो ट्रेन अहमदाबाद में 12:30 पर पहुंचकर वहां उतरकर उन्हें बाजमात नमाज मस्जिद में मिलती थी। फिक्र की बात है, जैसे कहते खावानो कहीं ट्रेन में तो आज का बराबर नहीं मर्दू, तो वो नमाज की फिक्र करता है, सच्चाई के साथ रहता है, अपनी जिंदगी को में दो सही रुख पर लाता है। अंदर जितना ईमान बनता है, इंसान में आमाल आते हैं, अल्लाह के बंदों की में दोस्त हमदर्दी आती है, कुर्बानी देने का जज्बा आता है, फिर वो तकलीफ उठाता है, दूसरों को राहत पहुंचाता है। लेकिन मेरे भाइयों, ये अंदर की ताकत है, वो बनती है दिन की मेहनत में। अल्लाह की राह में जितना हम निकलेंगे, अल्लाह को और मेहनत करेंगे, और मेहनत करके अल्लाह तो वो ईमान दे जो साहबा का ईमान था, मुझे दे दे। ऐ अल्लाह मुझे नमाज पढ़ना सिखा दे, मेरी जिंदगी को नबी के तरीके पर गुजारना आसान कर दे। फिर आदमी की ये दुआएं होती हैं, ऐ अल्लाह हमारा पैसा आपने दुनिया मुकद्दर की रोजी तो मिलती रहती है, वो मांगता तो हलाल मांगता है, अल्लाह हलाल रोजी दे, हराम से बचा। हाँ, दुआओं में अल्लाहुम्मा फ़िनी भी हलालिक, ऐ अल्लाह तू हमें हलाल रोजी पर किफायत दे दे, काफी कर दे। हाँ, अल्लाहुम्मा जन्निबना हराम, ऐ अल्लाह हराम से बचा, मिन हैसु कान, जहां भी हो वहां से,
من ऐन कान, जहां से भी आने वाला हो, जिसके पास हो, अल्लाह उसके हराम से बचा ले. अल्लाहुम्मा जन्निबना हराम हैसु कान वैन कान वैन मन कान वहुल बैनना व बैनहुम. उनके और हमारे दरमियान में तू हाइड हो जा, हमें वो हमारे पास पहुंचे ही नहीं. हाँ, हराम कमाए वाले पास जाता नहीं वो ना, छोड़ तेरे काम. हराम जिनके पास है उनके और हमारे दरमियान में तू हाइड हो जा. वक्त भी जानना आई दिया हूं, अल्लाह इनके हाथों को हमसे रोक दे. हलाल. इसी में भाई मेरा अजीज हो, आप आजाद से हमारी गुजारिश ये है कि ठीक है लोग करीश है, नहीं ये हमारी जरूरत है, हम सब की जरूरत है. सबसे पहली जरूरत है, ईमान से पहले मौका है. अल्लाह की राह में अगर वो साहबा वाले ईमान हासिल करने की नीयत से और वो दोस्तों साहबा जिंदगी अपने अंदर लाने की नीयत से और दीन के नबी वाली मेहनत को जिंदगी में सीखने समझने की नीयत से अगर हम चलते रहेंगे और चलते चलते अगर ईमान का वो ईमान मिल गया तो फबीहा, अगर नबी मिला लेकिन मेहनत करते करते मरेंगे तो कयामत के दिन अल्लाह सहाबा के साथ हमारा हश्र फरमा देगा. जैसे एक हाफिज कुरान हाफिज होने की नीयत से हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया, अब ये हाफिज नहीं होने पाया और मौत आ गई तो अल्लाह कयामत के दिन उसको हाफिज में उठाएगा. इसलिए दोस्तों सबके सब ये तय करो कि सहाबा वाला ईमान सीखना है, नबी वाली नमाज सीखनी है, नबी वाली जिंदगी गुजारना सीखना है, नबी वाले अखलाक जिंदगी में लाना सीखना है, अल्लाह के लिए जीना और अल्लाह के लिए मरना सीखना है. और जो जान माल अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीदी है अल्लाह के दीन की खातिर, उस दीन पर अपनी जान माल को लगाते लगाते दुनिया से मरना है. सब तैयार हो कि मारा छोकर ले जाओ. ये वो बगड़ी क्यों से, इनको अपना पता नहीं मैं कितना बिगड़ा हुआ हूं. ये बाबा को पसंद नहीं कि 70 वर्ष की उम्र થઈ ગઈ મારી, હજી તો મારે નમાઝમાં ધ્યાન જ નથી આવેલું. મારો શું હાલ છે? 70 વર્ષની જિંદગી મારી થઈ કે મોતના કરીબ તો પહોંચી ગયો છું, પણ મારી જિંદગીમાં અંદર મને નબીની સુન્નત પદ ખબર નથી. મારું કુરાન સહી પડતા, મારું કુરાન સહી પડતા મને નથી આવતું. મારું શું થશે? याद रखो आदमी अपनी ताकत के बकदर मेहनत का मुकल्लफ है. इसके पास जितनी इस्तिताअत और ताकत है उसके एतबार से उस पर मेहनत करनी चाहिए उसे, और वो मेहनत करते करते मरेगा तो अल्लाह ताला फिर उसे मुझे माफ करेगा. इसी भाई दोस्तों आवाज़ से गुजारिश है, जो कहा जाता है हर घर से एक आदमी निकालो, क्या मतलब कि भाई बारी बारी तरतीब बनाओ. ये ऐसा नहीं सबको खाना है, घर में एक खाना खाए सबको काफी हो जाएगा. अरे बोलो नहीं, खाना सबकी जरूरत है, पीना सबकी जरूरत है, सोना सबकी जरूरत है, ऐसे ईमान सबकी जरूरत है, दीन सबकी जरूरत है, दीन को सीखना सबकी जरूरत है. इसको सीखते सीखते मरेंगे. हाँ मेरे भाइयों, बगैर मेहनत के न दुनिया आती है न बगैर मेहनत की दीन आएगा. बल्कि दुनिया तो अल्लाह मुकद्दर की बगैर मेहनत के लाखों को दे रहा है. दुनिया में बच्चों की तादाद ज्यादा है. बच्चों में कोई बच्चा कमाने जाता है? अरे बोलो नहीं, सबको अल्लाह में घर बैठे खिलाता है. और इसका बाबा कमाने वाला तो शाम को ठंडा खाना खाता है और ये शाम ने सुबह तवे पर से उतरी गर्म रोटी खाता है. इसकी माँ रोटी बनाती है जब तो रोटी 4-5 यूज खा लेता है वो. हाँ तो अल्लाह ताला शानो मुकद्दर की रोजी तो आदमी को अल्लाह बगैर मेहनत की भी दे देता है, लेकिन हिदायत और दीन इसमें खुदा ने शर्त करार दिया है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना. जो हमारे रास्ते में मेहनत और मुजाहदा करेगा, जान माल लगाएगा, हम उसे जरूर देंगे. दोस्तों इसलिए वजह से गुजारिश ये है अपनी तरतीब बनाओ. एक घर से अभी यहां से रवाना करो, जो यहां इज्तिमा में आए हो ना, यहीं बैठे फैसले करो कि यहीं से जाना है. यहीं से 4 हजरत मोहम्मद इशरफ फरमाया करते थे, मैं ये नहीं कहता 4 महीने निकलो 6 महीने निकलो, मैं ये कहता हूं ईमान सीखने निकलो. अगर तुम्हारा ईमान तुम 4 दिन में सीख जाओ फिर आ जाना, 3 दिन में आ जाना, 4 महीने में आना. अगर 4 महीने में नहीं ईमान बना तो और बनाओ, मेहनत करो.
محنت کرتے کرتے مرنا ہے، محنت کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اگر ایمان کی محنت کرتے کرتے مریں گے تو اللہ تعالیٰ ان ایمان کی محنت کرنے والوں کے ہمارا حشر فرما دے گا۔ اسے سب کے سب طے کرو انشاءاللہ موت تک ہم محنت کریں گے اور یہیں سے ترتیب بنائیں گے۔ بولو ملک الموت پوچھے گا کہ آؤں لیوا، پوچھے گا وہ کسی کو پوچھتا نہیں۔ ہاں وہ تو آ ہی جاتا ہے رات کو تو رات کو، نیند میں تو نیند میں آدمی سویا ہو تو انجان روح نکال کے چلا جاتا ہے، اور اللہ نے موت سے پہلے میں نے موقع دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ایک موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کے ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو گے اور پھر اللہ سے کہے اللہ تیرے بھروسے میں نے طے کیا ہے، میرے لیے تو آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ اور وقت لگا کر آؤ گے تو پھر میرے دوستوں دل میں ایک میرے دوست اللہ تمہیں فکر پیدا کر دے گا اور اللہ کا احسان سمجھو گے۔ میرے بھائیوں اس دنیا کمینہ کے چکروں سے محنت سے نکال کر اگر اللہ کسی بندے کو اپنے نبی والی محنت کی توفیق دے، بتاؤ یہ معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کا انعام سمجھے سے اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو گے انشاءاللہ میرے گھر سے میں یہیں سے 4 مہینے لگانے تیار ہوں اور میرے گھر سے ایک آدمی تیار ہے، یہ تیار میرے دوستوں ترتیب بنانا شروع کرو اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو جب تک تشکیل پوری نہ ہو، وہاں تک ہی بیٹھے رہو۔ ہمت نہیں پڑتی تو اللہ سے دل دعا کرو، اللہ میری ہمت نہیں ہوتی، مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے، مجھے تیری راہ میں نکلنا آسان فرما دے، مجھے میری اولاد اور میرے خاندان کو قبول فرما لے۔ دعا کرتے رہیں اور اس مجمع کو قبول فرما لے، اس کی دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہیں کرے گا۔ جو اٹھ کے جائے گا یہ پیٹ پھیر کر بھاگنا اللہ کو میرے تو پسند نہیں ہے۔ ہاں بیٹھے ہو، جب اب تک بیٹھے ہو تشکیل ابھی 10-15 منٹ ہوگی، بیٹھے رہو، دعا کرتے رہو اور جن کے دن میں اللہ توفیق دے میں تو کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں انشاءاللہ۔ میں یہاں سے 4 مہینے تیار ہوں یا میرے گھر سے تیار ہے، کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو۔ جی فرمائے بھائیو، ماشاءاللہ کھڑے رہے اللہ قبول فرماوے۔ ماشاءاللہ اللہ قبول، بھائی کھڑے رہے آپ، اللہ قبول، بیٹھ کر رہے ہو، اللہ قبول اللہ آسان فرما۔ ابھی بلاتے کھڑے رہے۔ ہاں بھائی بتاویں، آپ کو کھڑے رہنے کے ثواب ملے گا، کھڑے رہو، اور بھی لوگ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، کھڑے رہو اور کھڑے رہو ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سے پہلے سے تیار ہو ماشاءاللہ، اللہ قبول فرماوے۔ کھڑے ہوئے ماشاءاللہ، وہ کھڑے ہوئے۔ بھائی جماعت تیار ہو کر آئی ہے تو جماعت کھڑی ہو جاویں، افراد تیار ہو کر آئے ہیں افراد تیار ہو جاویں، حلقے سے تیار ہو کر آئے ہیں حلقے سے تیار کھڑے ہو جاویں، مسجد سے تیار ہو کر آئے وہ بھی کھڑے ہو جاویں۔ اور میرے بھائیو جس کے دل میں اللہ نے ابھی بات ڈالی کہ نہیں حضرت مولانا کی بات سن کر اپنے بارے میں ایک بات کو طے کیا کہ نہیں مجھے اللہ کے راستے میں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے قربانی دینی چاہیے اور جانا چاہیے۔ زندگی کے 35 سال بیت گئے، 40 سال بیت گئے، 50 بیت گئے، پتہ نہیں مقدر کی کتنی عمر میری آپ کی باقی ہے میرے بھائیوں، یہ کب چراغ میرا آپ کا بجھ جائے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو ابھی دل میں جس کے بات آ جاویں نقد وہ بھی ہمت کر کے بتاویں کہ انشاءاللہ میں اپنے طور سے تیار ہوں۔ کھڑے ہو جاتی جگہ پر ماشاءاللہ، دیکھو ہمارے کچھ بھائی کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں اور کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں، کھڑے ہو جاؤ بھائی، حافظ صاحب کھڑے رہنے دو، پہلے کھڑے رہو پھر بلا لیتے ہیں۔ ہاں کھڑے ہو جاؤ، تو جہاں سے ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور سکون وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں، ہمارے مجلس کے وقار کو نہ توڑیں۔ ہاں کھڑے ہو کر ہمت کر کے اپنے ناموں کو پیش کریں۔ اللہ آپ کے بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو، سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، ہے نا۔ اللہ آسمان پر سب دیکھ رہا ہے کہ آپ اللہ کے دین کی نسبت پر یہ ٹھنڈی کی راتوں میں کھلے میدانوں کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ صرف نسبت خداوندی پر ہے اور کوئی نسبت نہیں ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو جاؤ میرے بھائی، اور کرو ہمت، واہ 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 واہ، کھڑا ہونا شروع کرو، کھڑے ہونا شروع کرو۔ ماشاءاللہ ایک بات طے ہے دل میں آئی ہے اسے ٹالو مت، شیطان کی بات نہ مانو، اللہ سے معاملہ کرو، اپنے آپ کو پیش کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کھڑے رہو گے اس کا ثواب ملے گا آپ کو، بیٹھے مت رہو۔ بہت سے ہی ہو کہ بھائی انشاءاللہ بھی کھڑے کریں پھر کھڑے ہوں گے، کھڑے رہو، تمہارا کھڑا ہونا دوسروں کو توفیق دے گا، اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اور کھڑے رہو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو ماشاءاللہ، یہ کھڑا ہونا تمہارا بیکار نہیں جائے گا انشاءاللہ، اس کا ثواب ملے گا۔ اور کھڑے ہو جاؤ، تخت کے نزدیک ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاویں، دور ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاویں، دائیں بائیں ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاویں۔ بھائی سب سے ہماری گزارش ہے
सबसे गुजारिश है, दूर बैठे इनसे भी गुजारिश है, भले वो हमको नजर नहीं आते, वो हमको देखते नहीं है, लेकिन वो खड़े हो जाती जगह पर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नियत करें, खड़े हो जाके इंशाल्लाह जाना है। कि जिनको अल्लाह ने आगे बिठाया है ना, अल्लाह इनको आगे बढ़ाना चाहता है, इनको तो सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। आप लोग अल्लाह के बड़े खड़ा होने शुरू करो, अल्लाह तुम्हारे खड़े होने कबूल फरमाकर औरों के लिए तौफीक की दरवाज़ खुलेगा। आपको आगे अल्लाह ने बिठाया है, अल्लाह आगे बढ़ाना चाहता है। भाई करो हिम्मत, अरे करो हिम्मत।